اب ایک وضو بندہ کر رہا ہے، وہ مسواک تو کرتا ہے نا. اب کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسواک کرنا مستحب ہے وضو کے علاوہ. اب جیسے کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، صحیح ہے، آپ کو وضو ہوا ہے لیکن قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کھولنے سے پہلے آپ دوبارہ سے اپنی مسواک کر لی، یہ بھی سنت ہے. آپ کو حدیث پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھا رہے ہیں اس وقت بھی آپ مسواک کر رہے ہیں، یہ بھی مستحب ہے. اس طرح سے کوئی بھی علم دین کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی خیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں یا جا رہے ہیں یا بات کرنے والے اللہ کی یا ذکر الہی شروع کرنے والے ہیں، تو کوئی بھی خیر کام کرنے والے ہیں تو مسواک کر لیں. سفر پہ جانے سے پہلے بھی مسواک کر لیں، واپس آ جائیں گھر پہ تو بھی مسواک کر لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے. جب سونے جا رہے ہیں اب سونے جا رہے ہیں نا سارے کام کر کے تو بھی مسواک کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی مسواک کر کے سوتے تھے. کہ جب اٹھیں گے تو پھر والی سنت آ جائیں گی اٹھنے والی، اٹھ کے بھی مسواک کرتے. تو مسواک اتنی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آتے تھے میرے سامنے تو وہ حضرت کو مسواک کر رہے ہوتے تھے. تو مجھے یہ خدشہ ہوا، یہ ڈر ہوا اس بات کا کہ کہیں میں اپنے مسواک کر کے اپنے مسوڑے نہ چھیل لوں. اتنا زیادہ مسواک پہ اللہ کے نبی نے وہ دی، اہمیت دی کہ آپ مسواک کریں. صرف وضو ہم نے سمجھا کہ وضو کے ٹائم پہ مسواک ہوتی ہے. آپ کھانا کھانے سے پہلے بھوک کی حالت میں بھی مسواک ہے. آپ کے اوپر موت کے اثرات آ جائیں تو بھی آپ مسواک یہ بھی مستحب عمل ہے. جب اللہ کے نبی پردہ فرما رہے تھے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے مبارک پہ آپ کا سر رکھا ہوا تھا، تھوڑی اور سن کے بیچ میں. تو اللہ کے نبی چونکہ بول نہیں پا رہے تھے نقاہت کی وجہ سے، تو ایک صحابی تو ان کی مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. تو ام عائشہ سمجھ گئی تھی کہ ان کو مسواک چاہیے. تو ام عائشہ نے مسواک لی اور اس کو اپنے منہ سے اس کو گلا کر کے اللہ کے نبی کو دی. تو اللہ کے نبی نے جاتے جاتے بھی مسواک کری. مطلب اگر آپ کو موت کے اثرات ہو رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کوئی اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور اگر مسواک اویلیبل ہے تو مسواک کرنا، وہ بھی مستحب عمل ہے. مقصد کہیں کہ یہ بندہ پورا دن اپنا صبح سے لے کے رات تک کس طرح سے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چل سکتا ہے، اور کتنا آسان ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ہاں اب ایک بندہ وہ سوچے کہ یار چھوٹی چھوٹی سنتیں پڑھیں ہیں، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے نا. جو محبت کرے گا وہ تو چھوٹی سی چیز کو نہیں چھوڑے گا. آپ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کھانا پینا چھوڑ دو، آپ پانی پینا چھوڑ دو، بولو نہیں میں پانی پیوں گا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی. یہ ضروریات ہے نا، یہ زندگی کی ضروریات ہیں تو ہماری یہ دینی ضروریات ہیں. جب آپ دنیاوی ضروریات نہیں چھوڑ سکتے چاند پہ پہنچنے کے بعد بھی، ہم دینی ضروریات کیوں چھوڑ دیں؟ یہ ہمارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں سارے یہودی اور یہ نصرانی اور یہ ہندو، ہم ان سے تو متاثر ہوئے ہوئے ہیں. اب ہم کو کس طرح سے ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ تو پرانے امت، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ لوگ وہی ابھی تک سیدھے پاؤں سے یہ رکھنا ہے، الٹے پاؤں سے یہ رکھنا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آپ نے ضروریات زندگی ترک کر دی ہیں. آپ نے ضروریات زندگی ترک نہیں کر سکتے اور آپ جو ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کی بنیادوں کو چھوڑ دیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو مقصد یہی کہنے کا ہے کہ بھائی آپ اپنے دین پہ فوکسڈ رہیں بس، اور اس کا بہترین نمونہ جو ہے نا، بہترین طریقہ کار وہ اللہ کے نبی ہیں، بس ان کو فالو کر لیں. سمجھ میں آ گئی؟